کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے پروردگار عالم کو جھوٹا کہہ دے؟ ارے وہ بندہ کیسا ہے؟ وہ تو کافر ہے، کافر۔ اور یہ میں تنہا نہیں کہتا، بلکہ سعودیہ کے 400 علماء کرام نے حسام الحرمین میں دستخط کر کے بتلا دیا کہ یہ دیوبندی کافر ہے، یہ وہابی کافر ہے۔ حضرات، آخر ہم امام احمد رضا کو کیوں مانتے ہیں؟ امام احمد رضا کون ہے؟ امام احمد رضا وہ ہے جو 1857 کے غدر ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1856 میں ہی بریلی کے سرزمین پر جن کی ولادت ہوئی اور جنہوں نے 4 سال کی عمر میں ناظر قرآن کو ختم کر لیا، 6 سال کی عمر میں عید میلاد النبی کے موقع پر سب سے پہلے 6 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے عوام الناس کے سامنے تقریر فرمائی ہے، 8 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں، 10 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے فضیلت کی ڈگری حاصل کر لی ہے، اور 13 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے پہلا فتویٰ لکھا ہے۔ آپ سوچیں، 13 سال کا بچہ ہوتا ہی کیا ہے، اور 13 سال کا بچہ فتویٰ لکھ رہا ہے، اور ایسا فتویٰ کہ پوری دنیا میں مقبول ہو رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں اور اپنے دل میں رب سے سوال کریں تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے لوگوں، جب کفر و الحاد بڑھ جاتا ہے، جب کفر کے ایوان میں زلزلے لانا میرا مقصد ہوتا ہے، جب کفر کے جنازے نکالنا میرا مقصد ہوتا ہے، تب امام احمد رضا جیسی شخصیت کو میں پیدا کرتا ہوں، تب امام احمد رضا جیسی شخصیت کو میں دنیا میں بھیجتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ امام احمد رضا کا دور وہ دور تھا جب کفر اپنے شباب پر تھا، الحاد کی گھنگھور گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، ہر صرف بدعات کے سائے پھیلے ہوئے تھے، ہر طرف شرک و بدعت کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ ایسے دور میں امام احمد رضا آئے ہیں اور بتلان کفار کے جنازے نکالتے ہوئے آئے ہیں۔ بھارت کی سرحد و سیما پر بتلان کے جنازے نکالنے کے لیے احمد رضا پیدا ہوا ہے، اور احمد رضا کی شخصیت کے بارے میں آپ ذرا غور کریں۔ امام احمد رضا جب پیدا ہو رہے ہیں تو دنیا میں طرح طرح کے فتنے پیدا ہو چکے تھے، کہ کوئی قادیانیت کے نام پہ فتنہ چلا رہا تھا، کوئی کسی اور نام پہ فتنہ چلا رہا تھا۔ سر سید احمد خان نے ایک ایسا فتنہ شوشہ اختیار کیا تھا دنیا کے سامنے، اور اس نے دنیا کے سامنے ایک نظریہ پیش کیا تھا۔ وہ نظریہ یہ تھا کہ انسان کے نہ سمجھ سے جو باہر چیز ہے وہ بات ثابت نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا قرآن کے بتائے ہوئے اصول کو ہم نہیں مانیں گے، قرآن میں جو معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے ہیں وہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ دماغ ہماری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ نیچریا فرقہ جب نکلا ہے تو قرآن و حدیث کے خلاف آواز بلند کرنے لگا ہے، قرآن کے خلاف سازشیں کرنے لگا ہے، رسول اللہ کے معجزات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تب امام احمد رضا کھڑے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کی شان میں جب کتاب لکھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک معجزات کو ثابت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج میں کھل کر بولنا چاہوں گا، اے لوگوں سنو سنو، اے لوگوں ذرا غور سے سنو۔ آپ ہم کو یہ اعتراض کرتے ہو کہ آپ دوسرے مذہب والے کو ایسا کیوں بولتے ہیں، آپ دوسرے فرقے والے کو ایسا کیوں بولتے ہیں؟ ارے ہم کیوں نہ بولے، جس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہے کیا ہم اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ جس نے اپنی کتابوں میں معاذ اللہ کو جھوٹا لکھا ہے کیا ہم اس کے ساتھ کھانے میں شریک کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ کیا ہم اس کے ساتھ، کیا اس کے دعوت میں ہم بلانے پہ جائیں گے؟ ہرگز نہیں جائیں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کو جھوٹا لکھا ہے، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کو علم غیب نہیں ہے، بتائیے کیا ہم ان کے ساتھ شراکت داری کر سکتے ہیں؟ بتائیے کیا ہم اس کے ساتھ اپنی زندگی میں اور اپنے معاملات کو اس کو اپنے ساتھ بیٹھا سکتے ہیں؟ آپ ذرا غور کریں، لکھنے والوں نے لکھا ہے، کون لکھا ہے؟ یہ دیوبندی فرقے کے لوگوں نے لکھا ہے، یہ وہابی فرقے کے لوگوں نے لکھا ہے، یہ قادیانی فرقے کے لوگوں نے لکھا ہے، یہ نچلیا فرقے کے لوگوں نے لکھا ہے، اور اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور میں حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں، اگر کتابیں ان کی اٹھاؤ، فتویٰ رشیدیہ سے لے کر جو بھی فتویٰ ان لوگوں نے لکھا ہے اس میں اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہے۔ آپ بتائیں، اگر آپ کے بات کو کوئی شیطان کہہ دے کیا آپ اس کو منہ لگائیں گے؟ کیا آپ اس کے ساتھ بات کریں گے؟ کیا آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جن لوگوں نے رسول اللہ کو شیطان معاذ اللہ کہا ہے کیا ہم ان کے ساتھ سلام و کلام کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا ہم ان کو اپنے دعوت میں شریک کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا ہم ان کے ساتھ دوسرے مسائل میں ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ دنیا میں جو شخص بھی ہے سب سے پہلے میری محبت کو ترجیح دے، جو دنیا میں اپنے اہل و عیال سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا وہی مومن ہوگا۔
اب ان لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں، رسول اللہ معاذ اللہ گنہگار ہے، رسول اللہ کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، رسول اللہ معاذ اللہ جماعت سے بدتر ہے، رسول اللہ معاذ اللہ جانوروں اور پاگلوں کی طرح ان کے پاس علم ہے، رسول اللہ کو ملک الموت سے زیادہ علم نہیں ہے، رسول اللہ کو ابلیس سے زیادہ علم نہیں ہے۔ اس طرح کے لکھنے والے اپنی کتابوں میں بتائیے کہ وہ کافر ہے کہ نہیں؟ ارے میں صرف نہیں کہتا، جن سعودیہ عربیہ کے بارے میں تم لوگ دعوے کرتے ہو کہ سعودیہ میں چلے جاؤ یہ دیکھ لو، سعودیہ میں چلے جاؤ فاتحہ نہیں ہوتا ہے، سعودیہ میں دیکھ لو سلام کلام نہیں ہوتا ہے، سعودیہ میں دیکھ لو کوئی بھی یا نبی سلام علیک نہیں پڑھتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا جھگڑا تم سے سلام کا نہیں ہے، میرا جھگڑا تم سے فاتحہ اور شرکی اور میلاد کا نہیں ہے، میرا تم سے جھگڑا ہے تو عقیدہ نبوت پہ جھگڑا ہے، میرا تم سے جھگڑا ہے تو رسول اللہ کی شان میں جو تم لوگوں نے گستاخیاں کی ہے اس بات کا جھگڑا ہے، تو میرا تم سے جھگڑا ہے تو تم نے اللہ کی شان میں جو گستاخیاں کی ہے، اللہ کو جو تم لوگوں نے جھوٹا لکھا ہے۔ بتاؤ کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے پروردگار عالم کو جھوٹا کہہ دے؟ ارے وہ بندہ کیسا ہے؟ وہ تو کافر ہے کافر، اور یہ میں تنہا نہیں کہتا بلکہ سعودیہ کے 400 علماء کرام نے حسام الحرمین میں دستخط کر کے بتلا دیا کہ یہ دیوبندی کافر ہے، یہ وہابی کافر ہے۔ حضرات کسی کو برا لگے کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو کیا کریں گے؟ قرآن نے کہا ہے قل یا ایھا الکافرون، کافر کو قرآن نے کافر کہا، ہم کہہ رہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس ایک ہی بات ہے کہ تم آج بھی توبہ کر لو، توبہ کر کے کہہ لو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ آج تم اپنے گمراہ فرقے سے، آج تم اپنے باطل خیال سے توبہ کر لو، آج ہم تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ قرآن میں تحریف کیا جا رہا ہے، قرآن کے ترجمے کو غلط لکھا جا رہا ہے، قرآن میں طرح طرح کی باتیں جو بیان کی گئی ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں۔ اچھا قرآن میں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کیوں نہیں مانتے؟ قرآن میں رسول اللہ کو یاسین کہا گیا، کیوں نہیں مانتے؟ قرآن میں رسول اللہ کو طٰہٰ کہا گیا، کیوں نہیں مانتے؟ قرآن میں رسول اللہ کے علم غیب کا ثبوت پیش ہے، کیوں نہیں مانتے؟ قرآن میں رسول اللہ کو معراج پر جانے کا ذکر کیا گیا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ انما انا بشر مثلکم مان لیے، رسول اللہ تمہاری طرح ہے مان لیے، رسول نے فرمایا کوئی نہیں ہے میری طرح، یہ نہیں مانتے۔ اور اسی آیت کریمہ میں آگے میں یوحا کی لفظ ہے، یعنی وحی آتی ہے، یہ نہیں مانتے۔ ان لوگوں نے کہا ہے اپنی کتابوں میں کہ کوئی نبی کوئی ولی اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ لوگ معاذ اللہ ناکارہ تھے۔ کہیے معاذ اللہ، ناکارہ جانتے ہیں جو کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور اس طرح کی گستاخیاں رسول اللہ کی شان میں کی ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں ان کو برا نہ کہو، پھر بھی لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ میل رکھو، پھر بھی لوگ کہتے ہیں ان کے دعوت پہ شریک ہو جاؤ، پھر بھی لوگ کہتے ہیں ان سے محبت کرو۔ ارے ایسے لوگ بھاڑ میں جائے، جہنم میں جائے، ایسے لوگ جو رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ کوئی مجھ کو گالی دے، میرے باپ کو گالی دے، ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن سرور کائنات کو کوئی گالی دے، قرآن و حدیث میں کوئی بدلاؤ کرے، رسول اللہ کی شان میں جو حدیث پاک آئی ہیں، رسول اللہ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حدیث پاک میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعریفات میں جو حدیث پاک آئی تھی، ان کی شان میں جو حدیث پاک تھی، دیوبند کے لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو حدیث پاک کو کتاب سے ہی مٹا ڈالا۔ کیا سوچا کہ مٹا ڈالیں گے تو پوری کائنات کی کتاب سے مٹ جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی پبلیکیشن ہے، اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو کتاب چھاپتے ہیں۔ اس طرح کے فرقے جب سر اٹھاتے ہیں تو ایک ہی بات کہا جائے کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس شان اور عظمت تمہیں پسند ہے تو تم اپنے گمراہ باطل فرقوں سے توبہ کرو، باطل خیالات سے توبہ کرو، اپنے گمراہیوں سے توبہ کرو، اور آج تم کہہ دو کہ پروردگار اب سے لے کر جب تک میں نے تیری بارگاہ میں، تیرے رسول کے شان میں، تیرے مقدس بندوں کے شان میں نے جتنی بھی گستاخیاں کی ہے، میں ان تمام چیزوں سے توبہ کرتا ہوں۔ آج ہمارے سنت والجماعت تمام لوگوں کو سینے سے لگا دے رہا ہے۔ حضرات آپ
ذرا غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں دشمنی نہیں رکھنا چاہتا، ان سے میل ہر مسلک صحیح ہے، ہر کوئی صحیح ہے۔ اچھا جو تمہارے خاندان میں کسی کو بلا بھلا کہا دے اسے تو کبھی زندگی میں تم پلٹ کے بات نہیں کرتے۔ ہر مسلک کب سے صحیح ہونے لگا بھائی؟ ہر انسان کب سے صحیح ہونے لگا؟ جو انبیاء کے شان میں گستاخی کر دے وہ بھی ٹھیک ہے، پھر تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تمہارا عقیدہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے بارے میں، اکثر لوگ شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی میری طرح نماز پڑھتے ہیں پھر وہ مسلمان کیوں نہیں، وہ بھی میرے طرح روزہ رکھتے ہیں پھر مسلمان کیوں نہیں، وہ بھی میرے طرح حج کرتے ہیں پھر مسلمان کیوں نہیں، وہ بھی میرے طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پھر مسلمان کیوں نہیں، اذان ایک ہے، رسول ایک ہے، اللہ ایک ہے، پھر وہ مسلمان کیوں نہیں؟ اسی اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، اسی اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، اسی قرآن کی وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، اسی قرآن کی ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، پھر انہیں آپ کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر ان کو آپ مسلمان کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کافروں سے بھی دین کا کام لے لیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا نام لے کر کہا فلاں شخص جہنمی ہے۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، یا رسول اللہ آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ بھی میری طرح نماز پڑھتا ہے، وہ بھی میرے ساتھ جنگیں کرتا ہے، وہ بھی میرے طرح کافروں سے لڑتا ہے، وہ بھی میرے طرح ایمان والا دیکھنے میں نظر آتا ہے، وہ بھی میرے طرح قرآن کی تلاوت کرنے والا نظر آتا ہے۔ جس طرح صحابہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کام کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح وہ بھی کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو جہنمی کہا ہے تو کیوں کہا ہے؟ آخر اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی بات ہوگی، ایسی سرور کائنات کسی کو جہنمی نہیں کہہ دیں گے، بلکہ کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی۔ پھر لوگوں نے کیا دیکھا ہے؟ ایک جنگ کا میدان ہے اور جنگ کے میدان میں وہ شخص خوب لڑ رہا ہے، بڑا بہادری سے لڑ رہا ہے، بڑا جواب مردی سے لڑ رہا ہے، تیز ترار انسان کی طرح لڑ رہا ہے، نہ جانے کتنے کافروں کو جہنم رسید کرتا چلا جا رہا ہے، اپنی تلواریں اس طرح گھما رہا ہے، کوئی بھی شخص اس کے سامنے آ کر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ ایک صحابی رسول دوڑ کر آتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جہنمی ہے، میں اس کو ایک بہادر شخص کی طرح لڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ایک جنگجو کی طرح لڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ایک سپاہی کی طرح لڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہ کافروں کی پشتیں الاٹتا چلا جا رہا ہے، کافروں کو جہنم رسید کرتا چلا جا رہا ہے۔ پھر صحابی رسول کے ذہن میں بات آئی کہ رسول اللہ نے کہا ہے، کسی اور نے نہیں کہا ہے، رسول اللہ کا بولا ہوا کبھی بدل نہیں سکتا ہے، پتھر کی لکیر مٹائی جا سکتی ہے لیکن سرور کائنات کے فرامین کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، پھر وہ صحابی رسول میدان میں جاتے ہیں، جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جہنم ہے، وہ شخص جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے، اور زخمی ہونے کے حالت میں وہ شخص کیا کرتا ہے؟ اپنی تلوار کو لیتا ہے، اپنے سینے کے پاس رکھتا ہے اور اس پر گر جاتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لیا، حرام موت مر لیا۔ جب وہ آتے ہیں تو تمام صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صدقتا، آپ نے صحیح فرمایا ہے، وہ شخص جہنمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا بے شک وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو حرام طریقے سے مار لیا ہے۔ فقہاء اکرام فرماتے ہیں وہ جہنمی اور حرام طریقے سے اپنے آپ کو مارنے والا شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ منافق شخص تھا جو کفاروں کے ساتھ بھی ملا ہوا تھا، منافقوں کے ساتھ بھی ملا ہوا تھا، اور اپنے آپ کو ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ مومن ہے، لیکن وہ مومن نہیں تھا، وہ منافق تھا۔ ایک اسی طرح ٹوپی اور داڑھی رکھنے والا شخص مومن نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں، جنگ بدر میں، ان کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا، ان کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ اچانک بیٹے کی تلوار باپ کے گردن تک پہنچتی ہے، بیٹا ہاتھ پر نہیں ہوتا، جب ایمان لاتا ہے تو باپ کو کہتا ہے ابا جنگ بدر میں میری تلوار آپ کے گردن تک پہنچی تھی لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کر آپ کو معاف کر دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس صحابی، ان کا سچا دوست حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں بیٹے اگر میری تلوار تمہاری گردن تک پہنچتی تو یقین مانو میں تمہیں بیٹا سمجھ کر معاف نہیں کرتا بلکہ گستاخ رسول سمجھ کر تمہیں قتل کر دیتا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ کسی شخص کا بیٹا اگر گمراہ ہو چکا ہے اس کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس کی طرفداری کریں گے تو آپ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ گستاخ رسول کا جو بھی ساتھ دے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک صحابی رسول حضرت عبیدہ بن جراح کیا کرتے ہیں، ان کا باپ ابو عبیدہ بن جراح جو ہے ان کے باپ جراح بار بار رسول اللہ کو گالی دے رہے تھے، انہی وہابی دو جس طرح ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اسی طرح وہ بار بار اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالی دے رہے تھے۔ عبیدہ بن جراح کو برداشت نہیں ہوا، تلوار نکالے ہیں، نکالنے کے بعد اس کے گردن سے قلم کر دیے اور فرمایا ہے لوگوں سنو، ایمان کا پہلا مقام یہی ہے کہ جو بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے اسے برداشت نہ کیا جائے اگرچہ وہ باپ ہو۔ پھر اور لوگ کیا چیز ہیں، اور لوگ کیا چیز ہیں جو لوگ قرآن میں بدلاؤ کیے، اگر امام احمد رضا نہ ہوتے تو یہ لوگ وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا ترجمہ کچھ اور کر دیتے، سبحان الذی اسریٰ کا ترجمہ کچھ اور کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیے ہوتے۔ امام احمد رضا جب دنیا میں آئے ہیں تو ان وہابیوں کے خلاف، ان دیوبندیوں کے خلاف کتابیں لکھی ہیں۔ جب ان لوگوں نے تقویۃ الایمان لکھا ہے اور لکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے، تب امام احمد رضا بریلی کی سرزمین پر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر امام احمد رضا تمہید الایمان لکھتے ہیں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے لیے امام احمد رضا کتابیں لکھتے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو بچاتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں قرآن کے ترجمے غلط لکھے ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کا ترجمہ غلط لکھا ہے، تب امام احمد رضا کنز الایمان عطا کیے ہیں اور لوگوں کو کہے ہیں لوگوں بچ کے رہنا، یہ ایمان کے ڈاکو ہے، یہ ایمان کے ڈاکو ہے، اس لیے اگر تمہیں ایمان بچانا ہے تو کنز الایمان پڑھا کرو تاکہ تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے۔ اب بتائیے دیوبند والے دارالعلوم دیوبند سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اردو کی تعلیم دارالعلوم دیوبند سے حاصل ہوئی۔ ارے بھائی دیوبند بنے ہوئے کتنا دن ہوا؟ اردو کی تعلیم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ کو دیوبند سے حاصل ہوئی۔ اچھا یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے ایسے کفریہ عقائد ہیں کہ ہم نے نہیں بلکہ مکے کے، سعودیہ عربیہ کے 400 علماء اکرام نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ کافر ہیں لوگ، ان کے ذبح پر، ان کے ذبیحہ حرام ہے، ان کا ذبیحہ کھانا حرام ہے۔ جن لوگوں نے کھایا ہے وہ توبہ کریں۔ اگر یہ کہیں کسی کے وہاں جا کر ذبح کر دے تو ان کا ذبیحہ حرام ہے، کسی کا جنازہ پڑھا دے وہ جنازہ نہیں ہوتا ہے۔ کافروں کے پیچھے کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھا ہے وہ اپنی نمازیں دہرالیں، اس لیے کہ اگر رسول سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے تو ان باطل فرقوں سے تمہیں نفرت کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن پاک کا 26ویں پارے کی آیت کریمہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کا ہوتا ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہوتا ہے اور آپس میں رحم دل ہوتا ہے۔ حضرات بس میں چند جملوں کے ساتھ آپ لوگ ہمیشہ نماز کا پابند بنیں، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں۔ کوئی شخص لنگڑا لولہا اپاہج کوڑ ہو جائے پھر بھی اس پر نماز معاف نہیں۔ آپ ہٹے کٹے جوان ہیں، پاؤں کام کر رہی ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہیں، ہاتھ کام کر رہا ہے، پھر نماز نہیں ضرورت۔ اللہ نے آپ کو بھیجا اسی لیے ہے تاکہ آپ اس کی عبادت کریں، پھر آپ نماز کیوں نہیں پڑھیں؟ نماز پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان کو رکھے، ایمان کو ساتھ رکھے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.